سجائیں گے عباس کا علم کوثر پلے کے جائیں گے عباس کا علم کوثر پلے کے جائیں گے عباس کا علم اور دنیا ہی تک نہیں ہے ہمارا یہ مشغلہ دنیا ہی تک نہیں ہے ہمارا یہ مشغلہ جنت میں بھی اٹھائیں گے عباس کا علم جنت میں بھی اٹھائیں گے عباس کا علم اور دوسرا خطا پیش ہے تصویر غم بنائیں گے عباس کا علم تصویر غم بنائیں گے عباس کا علم اور محشر میں لے کے جائیں گے عباس کا علم محشر میں لے کے جائیں گے عباس کا علم اور کہہ دو یہ دشمنوں سے جو ممکن ہو روک لیں کہہ دو یہ دشمنوں سے جو ممکن ہو روک لیں پیش خدا اٹھائیں گے عباس کا علم پیش خدا اٹھائیں گے عباس ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد جناب سالک لکھنوی صاحب کا ایک قطع جب مولا عباس دریا کی طرف گئے ہیں وہ سراپا انہوں نے نظم کیا ہے تو سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد
ایک سا اور صلوات بھیجیے پر محمد والے عباس نام اور پسر بو تراب کا سقا کی شان اور وہ عالم شباب کا موجیں نثار ہو گئیں سج دھج کو دیکھ کر موجیں نثار ہو گئیں سج دھج کو دیکھ کر لائی فرات گوند کے گجرا حباب کا جناب آغا سروش صاحب کا کلام سماعت کریں۔ خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، جہاں سے کل ذوالفقار آئی وہیں سے بیٹا عطا ہوا ہے، جہاں سے کل ذوالفقار آئی وہیں سے بیٹا عطا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے، نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے، اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغ خیمہ بجھا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی، اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی، یہاں تو سینے ہے چاک اب تک تیرا غریباں سلا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ اور یہ خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے۔ علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد۔ علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر، یہاں تو عباس کی نگاہوں پر سارا لشکر رکا ہوا ہے، خدا کی جانب
صلی اللہ علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا، علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا، نسیم پر چمکی تھی کہ آندھی جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ اور مقطع خاص طور سے سماعت فرمائیے، سارے شعر چھوڑتے ہوئے۔ سروش میدان کربلا میں عیاں ہے محشر کی صبح لیکن، سروش میدان کربلا میں عیاں ہے محشر کی صبح لیکن، بتا رہا ہے یہ حرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے، سروش میدان کربلا میں عیاں ہے محشر کی صبح لیکن، بتا رہا ہے یہ حرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے۔ فاتحہ۔ زینب تڑپ کے روتی تھی، آئے کا پھل وہ سینہ اکبر کو چھید کر، بے چین ہو کے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے، کوزہ لیے اصغر کو ڈھونڈتی تھی،
نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اس طرح نیچے کر دیں اس کو۔ برائے سلام دی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور قریب کر دو۔ ٹھیک ہے، تمام حضرات سے شروع میں یہ درخواست کروں گا، جو پہلی تاریخ کہنا چاہتا تھا وہ آج سب سے پہلے تو میں ان حضرات سے کہ جو سڑک پر بیٹھ کر مجلس کو سنتے ہیں، توجہ بہت طرف آپ کی چلی جاتی ہے۔ جامع ناظمیہ کے اندر بہت جگہ ہے ابھی، آپ لوگ یہاں اندر تشریف لے آئیں جو سڑک پر بیٹھ کے سن رہے ہو۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے کبھی، کچھ کورونا کی وجہ سے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اور کچھ ویسے بھی اس سال جدا ہوئے، جنہیں میرے سامنے بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنی زندگی تج دی تھی ترویج محبت اہل بیت کے لیے۔ اودھ نامہ شروع کیا تھا جناب وقار رضوی صاحب مرحوم۔ جب اسپتال میں ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، موبائل بھی لے لیے گئے تھے ہمارے۔ 25 دن ہم بھی اسی جگہ پر ICU میں تھے، جس کی دیوار کے دوسری طرف کتنے لوگ سے ملک کے لوگ غیر ملک میں گزرے۔ جب میں آپ واپس آیا تو مجھے 15-20 دن کے بعد اطلاعات ملنا شروع ہوئی۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہمارے آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، انہی میں ہمارے مدرسے کے استاد مولانا مصطفیٰ صاحب قبلہ بھی جو بیمار ہوئے عدالت میں ہو گئے۔ ایسے تمام حضرات کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ابتدائی میں یہ بھی کہہ دوں، چونکہ وقت بہت کم ہے آج ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ اور کل دونوں دن ہمارا وقت 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے۔ 56 سال ہو گئے اس کی پابندی کرتے ہوئے۔ اس سال یقینی طور پر میں آمادہ نہیں تھا، لیکن گھر میں بچوں نے سب نے، ہمارے ظہیر میاں، سلیم میاں بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ مجالس کا ہمیشہ انتظام جناب سلیم رضا صاحب اور تمام ہمارے بچے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ ایمان صاحب ہیں، حیدر میاں ہیں، مولانا فرید صاحب ہیں، علی رضا صاحب ہیں، اور ہمارے اور بچے سب جو رشید الحسن ہیں، ان سب نے تحیر میاں ہیں، ان سب بچوں نے بڑا میرا دل بڑھایا، نہیں آپ کو پڑھنا ہے اور میں آپ کے سامنے، اور بھائی قوم کے بہت لوگ ہیں ہمارے شہری صاحب سے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا، جو روڈ پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، بارش ہو جائے یا ویسے بھی سڑک پر ٹریفک گزرتا ہے تو توجہ بڑھتی ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس کو سننا۔ یہ بھی ثواب ہے کہ ہم جگہ جگہ فرش عزا بنا لیں۔ محمد لیکن پہلے دن بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایڈمنسٹریشن سے اور ان لوگوں سے، تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خود ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگرچہ
ہندو مذہب کے اعتبار سے بھی ان کے کچھ مذہبی امور انجام پانے والے ہیں، لیکن محرم دونوں ساتھ میں ہو، محرم کا پورا اختیار رکھا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بہتر انتظامات ہیں ایڈمنسٹریشن میں، سب کی طرف سے ہم اپنے مجمع کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بہترین انتظام کیا ہے۔ ہاں آپ کو بھی اس کا خیال آتا ہوگا کہ یہ قوم بھی کتنے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے پروگرام پیش کر رہی ہے۔ پہلے دن کہا گیا تھا کہ ون سائڈ روڈ پر آپ ایک سائڈ کو چھوڑ دیں تاکہ ایمرجنسی میں دوسرے لوگوں کے لیے راستہ رہے۔ اور میں دیکھتا ہوں جب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی امتیاز ہے اس قوم کا کہ جس نے یہ سیاہ لباس پہن کر نکلا تو سب کو روشنی دیتا ہے۔ آگے مجھے اور زیادہ نہیں کہنا ہے کیونکہ آج کی تاریخ کے لیے میرے تنویر میاں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں میرا فکر ہے جو میں نے کبھی آپ سے کہی ہے، عزا اور شان عزا، لیکن اب وقت نہیں ہے، اس کو میں نہیں کہہ پاؤں گا، باتیں رہ جائیں گی۔ سب مل کے ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ آپ کو جانا ہے بیچ میں نہ جائیے، دیکھیے عزیزان گرامی، میں یہ کہہ دوں شروع ہی میں کہ ہم مولا علی مولا علی مولا علی کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میرے ذہن میں بات آئی ممبر پانے سے پہلے، وہ کہہ دوں غلط نہیں ہے۔ یہ سارا مجمع دنیا میں جہاں بھی ہے علی 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 مولا علی مولا کیوں کرتا ہے؟ یہی سے بات شروع ہے بھائی۔ اور اس لیے میں اس سے پہلے کہ اس بات کو تمام کروں، ایک مرتبہ سب مل کر صلوات محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جس آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا رہتا ہوں اس میں یہ دوسری آیت کا چھوٹا سا فکرہ ہے، کل بھی آپ سے کہہ چکا، ایک صلوات اور محمد۔ کیوں ہم علی علی مولا علی 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 مولا؟ موضوع آپ کو معلوم ہے، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور مختلف مذاہب۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو میں نے پہلی تاریخ سے دعوت فکر دی ہے، آج بھی کہوں گا۔ ہم کیوں اس پر اصرار کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب دنیا کے جب اسلام اور قرآن کو سامنے رکھ کر بات کریں تو میری اس تمام تقریروں کا ماحصل مناظرہ نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ دو موضوع پر مجھے بات کرنا تھی، ایک یہ کہ جو الزام لگتا ہے کہ دیکھیے جو لوگ نہیں مانتے انہیں قتل کر دو، یہ قرآن کا حکم غلط ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں غلط ہے۔ کہیں بھی قرآن یا رسول یا ان کے اہل بیت کا یہ عمل نہیں ہے، حکم نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے، جو تمہارے ساتھ نہیں انہیں قتل کر دو۔ ایک اور بھڑکانے والی یا نہ سمجھ کر غلط طریقے سے سمجھانے والی بات مشہور کی جاتی رہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی اور یہودی، ان سے دوستی بند کر دو، ان سے دوستی مت کرو۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر ہو سکا تو شاید کل کی آخری گفتگو میں میں اس کو کہہ پاؤں گا۔ آج معذرت چاہتے ہوئے دونوں باتیں غلط ہیں میرے نزدیک، اس لیے کہ غیر لوگوں کو جو اسلام پر نہیں ہیں قتل کر دینے کی بات،
بہت غلط طریقے پر پیش کی جاتی رہی. میں نے اپنے مضامین میں بہت کہا ہے، تقریروں میں بہت کہا ہے، اور بھی میں نے شروع میں جس کا نام لیا تھا انہوں نے بھی جو اپنی والدہ مرحومہ کی مجلس میں 40ویں کی مجھ سے پڑھوائی تھی، میں نے اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا تھا، جس کو بہت دنیا میں نشر کیا گیا. صرف کل اگر ممکن ہوا تو میں قرآن کریم کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، جس کو آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، اور پورے یقین کے ساتھ وہ بات ہے کہ یہ غلط ہے. ہم اہل بیت اطہار کو کیوں ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کیوں ان پر اصرار کرتے ہیں اور کیوں مولا علی کی بات کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم پر الزام بننے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول سے بھی علی کو بڑھا دیتے ہیں. یہ الزام ہے، ہم بڑھا نہیں دیتے ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے، بلکہ ایک مرتبہ امریکہ میں، نیو جرسی میں، رضا خانہ زہرا میں، آستانہ زہرا میں نے اس کو کہا. اور مجھے بڑی بات میں ایک اطمینان کی کیفیت تھی جب ایک فیملی کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا ہم میں بڑا آپس میں اختلاف تھا. جو شوہر تھے وہ مولا کے ماننے والوں میں سے شدت سے، اور جو ان کے ساتھ والی تھیں وہ بہرحال دوسرے نظریے پر تھیں. ہماری تقریر سن کے انہوں نے گھر میں جا کے اپنے شوہر کو مبارکباد دی، آج سے میں بھی تمہارے نظریے پر ہوں. انہوں نے مجھے جب کھانے میں بلایا تو سامنے بتایا اس بات کو. میں نے کہا کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ غلط خیال ہے کہ ہم علی کو مولا علی کو حضور سے بڑھا دیتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں میں رسول کا ذکر پڑھتے ہیں اور علی کا ذکر ہم سے سنتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. آپ رسول کا ذکر بھی ہمیں سے سنیے اور مولا علی کا ذکر بھی ہمیں سنیے، تب بات واضح ہو جائے گی. ناانصافی نہیں ہے. ابھی آنے سے پہلے میں نے کہا ایک جملہ میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کے سامنے نظر کروں گا. اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا، نہ لکھا تھا دیکھا، نہ کسی نے لکھا ہے. کوئی ناانصافی نہیں ہے کہ ہم رسول علی کو ساتھ ساتھ لے کر چلے. یہ بتاؤ کہ مولا علی نے جب اس دنیا میں سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو کس کو دیکھا؟ صلوات پڑھے غور سے لوں آپ. تاریخی جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ساری دنیا اسلام غور کرے. مولا علی نے خانہ کعبہ میں جب سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو کس کو دیکھا؟ رسول کا چہرہ. اور رسول نے دنیا سے جاتے جاتے سب سے آخر میں کس کا چہرہ دیکھا؟ ہر بات کا جواب یہیں پر ہے. علی آئے تو رسول کا چہرہ، اور رسول چلے تو علی سارے انتظامات کر رہے. وہ اول وقت علی ان کے ساتھ، یہ آخر وقت تک علی ان کے ساتھ. تو جس کے ساتھ شروع سے آخر تک دونوں ظاہر رہے ہوں، ہم بھی انہیں کو ساتھ رکھتے ہیں. کون سا گناہ ہے؟ ہم بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ مکے سے جاتے جاتے حضور نے سب سے پہلے اور سب سے آخر تک کس کو ساتھ رکھا؟ دعوت ذوالعشیرہ گواہ ہے. سب سے پہلے جس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سب کے سامنے کہا گیا یہ میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ جانشین علی ہے کہ نہیں؟ اور جب رسول مکے سے چلے تو کسے بستر پر سلایا؟ یہاں بھی پہچان لو، مکے کی ابتدا بھی علی ساتھ میں، انتہا میں بھی علی ساتھ میں. صلوات محمد علیہ وسلم. آپ کی فرمائش علی صاحب، بچے ہمارے آپ یہ کیوں نہیں پڑھے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان کا بھی دل خوش ہو، آپ کا بھی دل خوش ہو. چلیے رسول نے علی کے حوالے امانتیں کر دیں. امانت بہت بڑی بات ہے. حضور کا قول ہے لا دین لمن لا امانت اللہ. جس کے بعد امانت نہیں اس کے بعد دین نہیں.
جو اتنا اہم مسئلہ ہے، رسول نے اپنی امانتیں جانے سے پہلے علی کے حوالے کی، مال کی امانت بھی، عزت و آبرو کی امانتیں بھی، نہیں توجہ کی۔ گھر میں کس کس کو حوالے کر کے چلے؟ جو زندگی بھر ساتھ تھی ان کو بھی علی لے کے پہنچائے، اور جس کا ساتھ ہمیشہ علی کا رہنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جائے۔ صلوات محمد آئیے، وہ لوگ کہ جو اسلام ہم مولا علی کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے۔ میں ایک مرتبہ وینکور میں تھا، میرے دوست کے یہاں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا رکھی تھی، میں نے اٹھا کے دیکھنے سے وقت بہت تھا، تو اس میں نے خیال کیا تو مولا علی کا ذکر کیا ہے، اور لوگ ایسے کہ بڑے لمبے لمبے صفحات سیاہ کیے گئے تھے، مولا علی کے بارے میں صرف اتنا لکھا تھا، عرب کے بہت بڑے بہادروں میں تھے، بس۔ کتنا دبایا گیا اس نام کو، عرب کے بہت بڑے بہادروں میں۔ اس کے بعد میں نے اعتراض کیا اور جگہوں پر کہا پھر تذکرے بڑھے، لیکن ہم اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ عرب کے بہت بڑے بہادروں میں تھے، ہم خوش ہیں، مگر یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں شجاعت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ شجاعت جو شجاعت پیش کرنے والے کو خود بھی ہلاک کرتی ہے اور سامنے والے کو بھی ہلاک کرتی ہے، اور ایک وہ شجاعت ہے جو خود کے لیے زندگی بناتی ہے اور سامنے والوں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔ پہلی شجاعت جہالت کے ساتھ ہے، دوسری شجاعت علم کے ساتھ ہے۔ جو علم والی شجاعت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کا بھی انتظام کرتی ہے، سامنے والوں کی زندگی محفوظ کرتی ہے۔ علی کی شجاعت وہ تھی کہ جس نے اپنے والوں کو بھی بچایا اور سامنے والوں کی زندگی کا خیال رکھا۔ صلوات محمد علیہ۔ مکے کو چھوڑا، مدینے آئے۔ دونوں باتوں کا جواب یہاں پر ہے۔ جو اسلام پر نہیں ہے قرآن ان کے قتل کا حکم ہے، غلط بات ہے۔ یہ مکے سے چل کر مدینے آ گئے، مکے کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ ہم پر قتل و خون کے الزام نہ لگے۔ دین پر الزام لگا دو گے کہ اسلام نے قتل و خون کی ترویج کر دی، بچا لیا سب کو، وہ چلے گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے ساتھ وقفہ نہیں گزارا کہ مولا علی بھی آ گئے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ اب مدینے میں قرآن آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلا سورہ مدینے میں کون سا آیا؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جس کے اندر وہ ساری باتیں جس پر لوگ اعتراض، جو اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اس کو قتل کا حکم غلط ہے۔ سورہ بقرہ کو ثبوت پہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 191 آیت نمبر پڑا، میں کہوں گا پھر سے آپ دیکھیں۔ سورہ بقرہ مدینے میں، مکے میں نہیں آیا، مدینے میں آیا، اور سن 2 ہجری تک آیا۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات یہ کہہ رہی ہیں، اے رسول جن لوگوں نے تم کو نکالا اب ان سے تم بھی جنگ کرو۔ جنگ ان سے ہوئی ہے جنہوں نے مکے میں ظلم کیے تھے، ظلم کے ساتھ نکالا تھا۔ قیامت تک آنے والے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ کیوں؟ مکے میں رہنے نہیں دیا، مدینے آئے حضور، لشکر لے کر آئے۔ کون؟ ابو سفیان، نام نہ لے، کچھ تو اجازت دیجیے، نہ کہیے ابو سفیان۔ رسول کے پاس لشکر لے کر آیا، ہم 440 کلومیٹر چل کر آئیں گے، یہاں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے۔ قتل کرنے آیا ہے، لشکر لے کر آیا ہے، جس میں گانے گانے والیاں بھی ساتھ میں ہیں۔
مرد ہیں رجس پڑھنے کے لیے، عورتیں رجس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ان کا رجس کیا تھا وہ تو مجھے نہیں معلوم، ان کا رجس تو کل میں نے بیان کر دیا تھا۔ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم ستارے تاریخ کی بیٹیاں، مخمل کی چدروں پر، مخمل کے قالینوں پر چلنے والیاں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس لشکر کی صفت تھی کہ ان کو آگے لے کر چلو تاکہ ذرا لوگوں کا دل بہادری کی طرف آمادہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، حضور کے ساتھ والے اظہار شجاعت کرتے تھے کہ اسے پسند آئے، مخالفین اظہار شجاعت کرتے تھے کہ ساتھ والیوں کو پسند آ جائے۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ ان کی بہادری یہ خوش ہو جائے، ان کی بہادری وہ خوش ہو جائے۔ صلوات محمد والے۔ جنگ بدر کی ایک بات میں پڑھا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لکھنؤ میں ہمارے مجمع میں کہیں متقی صاحب، ان کے گھر کی مجلس میں نے پڑھا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے، وہ آپ کو رہا تھا، اس کے انداز کا غور کیجیے آپ۔ آیا یہ جنگ روحانی کیفیت کو ساتھ رکھ کر ہے یا اسلام کو تلوار کے زور پر بڑھانے کے لیے؟ یہی واقعہ بہت بڑا گواہ ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے مولا علی ہی کی زبان سے نقل کروں گا۔ پہلے صلوات محمد والے۔ میرے علاوہ میں اس واقعے کو نہیں سن سکا اب تک کسی اور سے، انہی کی زبان سے ہے۔ بدر میں کیا ہوا تو بڑا آپ کو کیف محسوس ہوگا، سنیے اپنے مولا کے جملے۔ نظر میں لگا بہت کچھ ہے، اس لیے کہ مولا علی کا کبھی بھی کہیں بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا مشن تلوار کے زور سے آگے بڑھے، کبھی نہیں ہے۔ جس جنگ میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے اس جنگ کے لیے بھی عزیزان گرامی توجہ کرنا۔ اس سے بعد بہت بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا علی کے ساتھ لڑنے والے آ گئے۔ بدر میں جو تھا بعد میں انہی کا بیٹا، یہ جنگ 2 ہجری سے لے کر 38-40 ہجری تک گئی، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے سن 60 ہجری تک گئی۔ میں ایک ایک بات کو پیش کرتا لیکن مجلس کا بھی تقاضا کچھ اور ہے۔ ذرا خیال کیجیے آپ، علی نے کبھی بھی خون نہیں بہانا چاہا۔ دونوں باتیں ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ فرات کی لہروں کو پار کر کے، جہاں آپ لوگوں نے جا کر زیارت کی ہوگی، بہت سے مجمع میں گئے ہوں گے لوگ۔ وہاں علی ہے، لشکر ہے آمنے سامنے، ادھر سے خط آیا، بس اب ہمارے آپ کے درمیان صرف تلوار۔ بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں۔ علی نے 2 جواب دیے، دونوں جواب سنیں آپ۔ بس اب ہمارے آپ کے درمیان تلوار ہوگی اور کچھ نہیں۔ علی کا جواب کیا تھا؟ وَقَدْ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي، ان بریکٹ کہہ لیجیے، عبارت میں نہیں ہے، عندک، ترجمہ کروں گا ابھی۔ وَقَدْ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي عِندَكَ إِلَّا السَّيْفُ، تو نے مجھے یہ یاد دلایا، تو نے مجھے یہ یاد دلایا کہ اب میرے اور میرے اصحاب کے لیے، میرے دوستوں کے لیے تیرے پاس سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں ہے۔ آگے کا جملہ، علی سے کوئی کہے تلوار، مولا علی سے کوئی کہے تلوار تو کتنی حیرت ہوگی مولا کو۔ یہ حیرت کا انداز ہے، تو نے مجھے یہ یاد دلایا
کہ میری اور میرے اصحاب اور میرے دوستوں کے لیے تیرے پاس سوائے تلوار کے اب کچھ نہیں ہے. لقد الحقت بعد استعمار. میں لکھنؤ کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں, لفظی ترجمہ نہیں کروں گا. لقد الحقت بعد استعمار, لقد الحقت بعد استعمار. تو نے تو روتے ہوئے کو ہنسا دیا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. جو پہلے بات چھیڑی ہے اس کو بعد میں کہوں گا, جو بعد میں کہنا ہے اسے پہلے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بچے خوش ہوں. مگر خوشی اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو قتل و خون, لڑائی جھگڑے اور فساد پر آمادہ کرتے ہو, بلکہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اختلاف مقصد سے ہو اور مقصد بلند ہونا چاہیے, کیونکہ آپ مولائی ہیں, مولا علی کے ماننے والے. دیکھیے کیا ہوا, سوال کیا تو نے تو روتے وہ کو ہنسا دیا. متاع الخیر. پہلی بار مولا نے اپنے جد حضرت عبد المطلب کا نام لیا, ورنہ ہمیشہ حضرت ابو طالب کا نام لیتے تھے, انا علی ابن ابی طالب. مگر یہ پہلا موقع ہے. تو نے لکھا کہ اب میری اور میرے اصحاب کے لیے میرے پاس سوائے تلوار کے کچھ نہیں ہے, تو نے روتے وہ کو ہنسا دیا. متاع الخیر. بنی عبد المطلب عند الاعداء ناکلین وبالسیف مخوفین. تو نے کب پایا عبد المطلب کی اولاد کو دشمنوں کے سامنے سے منہ پھیرتے ہوئے, تلواروں سے ڈرتے ہوئے؟ صلوات محمد وعلى محمد. اور بلند آواز میں صلوات. کبھی علی تلوار کو خون بہانے کے لیے نہیں, فکرے ہیں یہاں پر. فدع الناس جانبا واعف عن الفریقین, واعف الفریقین. یعنی سامنے والے کو جواب دے رہے ہیں, اس نے کہا سوائے تلوار کے کچھ نہیں. علی کا جواب کیا ہے؟ فدع الناس جانبا, لوگوں کو ایک کنارے رکھ. میں اپنے طور پر ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے طور پر ترجمہ کر رہا ہوں, بہت معافی چاہتے ہیں. فدع الناس جانبا, لوگوں کو ایک کنارے رکھ, دونوں طرف کے لشکروں کو معاف کر. دونوں طرف کے ماشاءاللہ دونوں طرف کے لشکروں کو معاف کر. واعف الفریقین. اخرج الی, میرے پاس آ. صلوات محمد علیہ محمد. اخرج الی, میری طرف آ, ہم دونوں فیصلہ کر لیں. ہم دونوں فیصلہ کر لیں. کیوں لوگوں کا خون بہے؟ علی نہیں چاہتے لوگوں کا خون بہے. سامنے کا لشکر جو آیا اس کا بھی خون نہ بہے. کیوں چاہتا ہے لوگوں کا خون؟ دونوں کو معاف کر, لشکروں کو معاف کر, لوگوں کو کنارے رکھ, تو آ جا. یہاں میں کہا کرتا ہوں مولا علی کے دو جملوں کے میرا مجمع سنے گا. ایک جملہ وہ ہے جس کو سن کر بدتر سے بدتر, شرمندہ سے شرمندہ, ڈرپوک سے ڈرپوک دشمن بھی کھڑا ہو جاتا. مگر دوسرا جملہ وہ ہے کہ بہادر سے بہادر انسان بھی چپ کا بیٹھ جائے گا. تضاد ہے ایک ہی جگہ پر. یہ سنیں گے کھڑا ہو جائے گا, چاہے کیسا ہی دشمن کتنا ہی ڈرپوک کیوں نہ ہو. مگر دوسرا سنے گا تو کتنا ہی بہادر کیوں نہ بیٹھ جائے گا. سناؤ پہلے ایک سوال تو پڑھیں آپ لوگ. سن, میں ہی وہ ہوں جس نے بدر میں تیرے نانا کو, تیرے نانا کے بھائی کو
اور تیرے ماموں کو قتل کیا تھا. اب تو آئے گا جوش، کھڑا ہو جاؤں. یہ جملہ سن کے کوئی بھی ہوتا اچھا ایسا ایسا تو میں لڑوں گا، لیکن دوسرا فکرہ کیا؟ مگر یاد رکھ 38 سال گزر چکے ہیں، مگر یاد رکھ اب بھی علی کے سینے میں وہی دل ہے اور علی کے ہاتھوں میں وہی تلوار ہے جس سے وہ اپنے مخالفین سے مقابلہ کرتا تھا، مقابلہ کرتا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. وہی تلوار آج بھی ہے. یہ نہ سمجھنا 38 سال گزر گئے، یہ نہ سمجھنا 35 سال گزر گئے، آج بھی وہی تلوار ہے، آج بھی وہی دل اس سینے میں ہے جس سے علی اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے. شان ہے مولا کے جملوں کی. یہاں سب واقعات چھوڑ کر وہی علی 38 سال 35 سال پہلے سن 2 ہجری، یہ 40 ہجری کے قریب کی بات، 2 ہجری، آیا ہے ابو سفیان. یہ جنگ کو یاد رکھیے، میں نے پہلے کہا تھا خاندانی تعصب اور حسد کی بات بھی ہے، ثبوت ہے. یہ جنگ بدر ہے، 50 سال بعد آئی ہے. صرف ایک جملہ بس، 50 سال کے بعد کربلا سے لٹا ہوا قافلہ. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا. دربار یزید، یزید کیا کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا تخت پر؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی گواہی ہے میرے قول کی جو میں کہہ رہا ہوں. لیتا اشیاخی ببدر شہدوا، کاش میرے بدر کے بزرگ آج ہوتے. یہ اس نے کہا کاش کہ میرے بزرگ آج جو بدر میں تھے وہ ہوتے، تو دیکھتے کہ انتقام ہو گیا. کربلا اس کے نزدیک انتقام ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ خاندان کیسا ہے. تو نے کہا کاش میرے سامنے آج تشت میں سامنے سر، کاش آج میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو دیکھتے. ممبر پر بیمار گیا، جو کچھ کہا اس میں کیا جملہ سنا دوں. انا ابن من قاتل ببدر وحنین. ایک بیمار کمزور قیدی علیل، لیکن بھرے دربار میں ممبر کو بیٹھ کر اس نے کہا سن، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر اور حنین میں جنگ کی تھی. صلوات محمد وعلی محمد. بس آئیے، بدر کی جنگ میں بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں بہت دفعہ. کون کون آیا، کس طرح میرا آپ کا مولا کس شان سے آیا. اسے چھوڑتے ہوئے اتنا کہتا ہوں خود مولا کی زبان کی چند جملے تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم کر لے جاؤں. تو مولا خود فرما رہے ہیں بدر ہے، جنگ ہو رہی ہے، جو انفرادی جنگ تھی وہ ختم ہو گئی. عتبہ شیبہ ولید قتل ہو گئے. جب یہ سب ہو چکا اب یلغار ہوئی. اس کے لیے بھی جملہ کہوں، لوگ مولا علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بہادر، شجاع، کتنی بہادری، کتنی شجاعت. میں نے بہت تفصیل سے کبھی آپ کے سامنے اس کو پڑھا ہے. عزیزان گرامی، ایک اور صلوات محمد وعلی محمد. تھوڑا اور ساتھ دیجیے. جب میں مسجد الوائزین میں پڑھتا تھا زمانے گزر گئے، 16-17 سال کا سن. یہاں سے اٹھ کے جاتا تھا وائزین پڑھنے، وہاں سے واپس پھر یہاں آتا تھا. سرکاری مفتی اعظم یہاں سامنے بیٹھ کے پڑھاتے تھے. قوانین پڑھنا شروع کیے، وائزین بھی جاتا تھا.
وہاں میں اور ہمارے ساتھ کے لوگ تلاش کرتے تھے کتابیں، کوئی اچھی چیز مل جائے. پیچھے بھی الماریاں، آگے الماریاں، میں پیچھے چلا گیا، ایک الماری کھولی تو اس کے اندر سے مجھے کتاب ملی، اس کا نام ہے المستطرف. جب اس کو کھولا تو بادامی رنگ کا کاغذ، شروع میں لکھا ہوا تھا المستطرف فی کل فن مستطرف. فہرست دیکھی تو فہرست میں جگہ نظر پڑ گئی، لکھا تھا فہرست شجاعان عرب. ہم لوگ اردو میں فہرست کہتے ہیں، عربی فہرست کہتے ہیں، تے نہیں لگتا. فہرست شجاعان عرب کے بہادروں کی فہرست. اب آپ خود سمجھیے، آپ بتائیے، آپ سے کوئی کہہ عرب کے بہادروں کی فہرست، تو آپ کا سن کیا کہے گا، آپ کا سن کیا کہے گا؟ میرا بھی حال ہے. جلدی دیکھو، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ اس نام کو ہٹاتے ہیں. لیکن ہے یہ نام کہ نہیں؟ اس اختلاج میں جلدی جلدی وہ صفحہ کھولا جہاں کا حوالے سے غالباً 167 صفحہ، جلد اول، عرب کے بہادروں کی فہرست. گئے ہم وہاں تک، اس صفحے کو کھولا. مولا کا نام تو نہیں ہوگا، مگر خیر، آفتاب پر خاک نہیں ڈالی جا سکتی، سورج پر خاک نہیں ڈالی جا سکتی، مجبور ہیں. اب جو کھولا تو لکھا ہوا تھا سب سے پہلا نام اس فہرست میں آپ کے مولا علی کا تھا. ابو طالب پہ باواز بلند نعرہ سلوات. اس کی شجاعت کا اتنا کلمہ دنیا پڑتی، اس نے کیا کہا جنگ بدر میں، ہوں میں بعد میں کہتا ہوں. فہرست یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلا نام کیا لکھا تھا؟ امیر المؤمنین. ایک ایک بار کو سلوات پڑھتے جائیے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ. اب سنیے گا، آیت من آیات اللہ، صلوات محمد والے. القاب، خالی القاب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ، میں وہاں کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وکرم اللہ وجہہ. آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات رسول اللہ. دو لفظ یہاں اور سے لکھیے، وَهُوَ الْمُتَقَدَّمْ عَلَى ذَوِي الشَّجَاعَةِ كُلُّهُمْ بِلَا مَرْيَةٍ وَلَا خِلَافٍ. تمام عرب کے بہاروں پر سب سے پہلا نام ان کا بغیر کسی شک اور بغیر کسی اختلاف کے ہے. یہ لکھا. اس کے بعد کا جملہ کیا لکھا؟ کاشف الکروب. میں اردو میں ترجمہ کروں، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، کاشف کہتے ہیں ہٹانے والے کو. کاشف الکروب کا ترجمہ اردو میں آپ کیا کریں گے؟ فارسی میں کیا کریں گے؟ مشکل کشا. بات پہنچی نہیں پہنچی؟ صدیوں سے یہ مانتے ہیں کہ یہ مشکل کشا تھے، مشکل کشا تھے. صلوات محمد والے. پتہ نہیں میری نہیں، مجھے پھر دوبارہ کبھی موقع ملے نہ ملے، اس لیے میں اس گفتگو کو تمام کر لوں، میرا دل چاہتا ہے تمام کر لوں. کیا لکھا اس کے بعد؟ لکھتا ہے علی کی شجاعت کا عالم یہ تھا، علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ میدان جنگ میں صرف ایک کرتا پہنے ہوئے جنگ کر رہے ہیں. جملہ سنیے، میدان جنگ میں علی صرف ایک کرتا پہنے ہوئے جنگ کر رہے ہیں، قمیص پہنے ہوئے جنگ کر رہے ہیں. کسی نے کہا یا علی، ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. تو لکھتا ہے علی کی شجاعت کا عالم یہ تھا. جواب دیا، سن،
علی کو بستر پر موت آ جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میدان میں موت آ جائے۔ صلوات محمد علیہ اور 2 جملے ہیں جن میں سے آخری لفظ میں آپ سے کہوں گا، ایک لفظ خالی تاریخ شجاعان عرب نہیں، چیلنج ہے، پوری دنیا کے بہادروں کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، ایک لفظ میں شجاعت پوری سمٹ کے آ جائے کہیں نہیں ملے گی۔ یہ وہی ملے گی کہ جہاں نقطے میں پورا قرآن سمٹ جائے۔ پہلے اس سے کہ دونوں جملے تمام کروں میں اپنے بہت محترم مجمع سے، بہت محترم مجمع سے جو سڑک پر بیٹھ کر سننے سے نہ گھبرائیے، پتلی گلی میں آنا ہو جانا، اس سے مت گھبرائیے گا، اس لیے کہ آپ تو ماننے والے کسی اور بات کے ہیں، اس کے بعد سے آپ کو اندازہ ہے، لہذا میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آنا ہے تو یہاں آئیے، یہ موقع پھر نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہے۔ پھر بھی میں بات کو تمام کروں، صلوات محمد وآلہ۔ 2 جملے اور وہ لکھ رہا ہے صاحب المستطرف، جس نے شروع میں لکھا المستطرف المستطرف فی کل فن مستطرف، ہر فن اس کتاب میں ہے، کہ اس نے شروع میں لکھا، اس میں فہرست شجاعان عرب کے بہادروں کی، میں نے ابھی جملہ کہا صرف عرب کے بہادروں کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے بہادروں کے لیے تاریخ سمیٹو، ایک جملہ عرب سے متعلق ہوگا، آخری لفظ ساری دنیا سے متعلق، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے علی کی شجاعت کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں جب عرب کے بڑے بڑے بہادر یہ سن لیتے تھے کہ اس میدان جنگ میں کہیں علی بھی ہیں، سنیے گا آپ خوش ہو جائیں گے، جب وہ بڑے بڑے بہادران عرب میدان جنگ میں یہ سن لیتے تھے کہ اس میدان جنگ میں کہیں علی بھی ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو وصیتیں شروع کر دیتے تھے۔ محمد والے محمد پر سب مل کر ایک دوسروں کو وصیتیں شروع کر دیں۔ ایک لفظ میں پوری شجاعت کی داستان، ساری دنیا کے بہادران دیر، دنیا کی شجاعت سب کی تعریف پڑھو، نہیں ملے گی ایک لفظ کے اندر، یہاں سنا رہا ہوں۔ لکھا اس نے کہ میدان جنگ میں جب لوگ علی کے پاس آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے یا علی، پہلے جنگ انفرادی ہوگی، 1 یا 2 لڑیں گے، پھر سب مل کر لڑیں گے، یہ عرب کا ہے، تو پوچھ رہے یا علی یہ بتائیے، اپنے لوگ ان کے لوگ، یا علی یہ بتائیے، جب تھوڑی دیر کے بعد یہ یلغار والی جنگ شروع ہو جائے گی، جب اونٹ گھوڑے ایک دوسرے کے اوپر جا پڑیں گے، جب سر کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، دھڑ گر رہے ہوں گے، جب ہر طرف یلغار ہو رہی ہوگی، اے علی یا مولا علی، اس وقت ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کم سے کم یہ احساس تو ہے کہ مشکل وقت پر کام آئیں گے، مگر ایک لفظ میں داستان شجاعت سمٹ جائے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سنیے یا علی، جب جنگل یلغار کی جنگ ہو رہی ہے، اونٹ گھوڑے فوجی ایک دوسرے پر مل پڑے، اس وقت جب ہر طرف سر کٹ کے گر رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، اس وقت ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ جواب ملا حیث ترکتمونی،
ایک لفظ ساری داستان سمٹ گئی ہے سو جہاں تم نے مجھے چھوڑا ہو. صلوات محمد وآل محمد. ہے سو جہاں صلوات محمد وآل محمد. جہاں تم نے مجھے چھوڑا ہو. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا سہارا؟ وہی علی. آپ کی فرمائش لا تمام کروں وقت نہیں ہے. وہی علی. جنگ بدر، مگر جنگ سر اڑانے کے لیے نہیں، خون بہانے کے لیے نہیں، شجاعت کا اظہار قتل کرنے کے لیے نہیں. اسلامی جنگ کی بنیاد، قرآنی جنگ کی بنیاد. وہ لوگ کہ جنہیں مکے میں رہنے نہیں دیا، مدینہ تک آئے. 1000 خرچ کر زیادہ کا لشکر 300 تھا یہاں مقابلے میں. بس آئے، رسول باہر نکلے مدینے سے باہر بہت چند لوگوں کے ساتھ. یہ سب پڑھنے کے لیے پوری ایک مجلس الگ چاہیے تھی، مگر میں آپ کی خدمت میں نظر کر دوں پھر کب موقع ہو. ہوا یہ کہ اب مولا علی فرما رہے ہیں خود اپنے آقا کی زبان سے. سنیں آپ. لما کان یوم بدر قاتلت شیئا من القتال ثم جئت الى النبي لانظر ما فعل فاذا هو ساجد ويقول يا حي يا قيوم ثم جئت الى القتال ثم رجعت الى القتال ثم جئت الى النبي ثم رجعت للقتال ثم جئت الى النبي وهو يقول هكذا. سنیے گا. علی فرما رہے ہیں جب بدر کی جنگ پوری شدت سے چل رہی تھی، اس وقت میدان جنگ میں مجھے خیال آیا میرے بھائی کیا کر رہے ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ تو سراعاً بہت تیزی کے ساتھ میں نبی تک آیا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم اتنا تو دنیا سمجھے کہ چلتی ہوئی تلواروں میں، برستے ہوئے تیروں میں بھی علی کو اپنے بھائی کا خیال ہے. میدان جنگ میں بھی یہ خیال ہے میرے بھائی کیا کر رہے ہوں گے. آئے فرما رہے ہیں دیکھا میں نے رسول کو اذن ہوا ساجد کو سجدے میں وَيَقُولُ یا حی یا قیوم. میں نے کسی نے آپ سے ایک مجلس میں کہا ہے یہ یا حی یا قیوم میں اس میں اعظم ہے. قرآن میں صرف 3 جگہ ہے یا حی یا قیوم. تو مولا نے کیا فرمایا؟ میں پھر میدان جنگ کی طرف پلٹا. تھوڑی دیر جنگ کر کے پھر میں آیا رسول تک. اب میں بار بار ترجمے میں ایک بات کو تکرار کروں گا آپ کے توجہ کے سلسلے میں. دیکھو کتنے متوجہ. 3 دفعہ ہوا. کیا ہوا؟ علی نے کیا فرمایا؟ میدان جنگ بھائی کا خیال آیا، میں اپنے بھائی تک آیا، میدان جنگ کی طرف پلٹا، پھر بھائی کی طرف آیا، پھر میدان جنگ کی طرف پلٹا، پھر واپس آیا، پھر پلٹا. سمجھ میں آئی بات؟ ہر دفعہ علی جب علی رسول تک آتے ہیں میدان جنگ سے تو فرماتے میں آیا، اور جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پلٹا. دونوں کا فرق سمجھے آپ؟ میرا لکھنؤ کا مجمع ہے. یہ آیا اور پلٹا میں فرق کیوں ہوا؟ جب میدان جنگ سے رسول تک آئے تو کہہ سکتے تھے پلٹا، اور جب جاتے تو کہتے میں آیا. نہیں، بڑا فرق ہو جائے گا. یاد رکھو علی جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو بغیر فتح کے پلٹتا نہیں. اس لیے ہر دفعہ آیا میدان جنگ کی طرف، پلٹے میدان جنگ کی طرف، آئے رسول تک. میدان جنگ سے رسول تک آنے کے لیے جیت تو آیا، اور میدان جنگ تک جانے کے لیے رجع تو پلٹا. یہی دونوں لوگوں کا فرق ہے.
جو اس روایت کے اندر ہے. تو میری عادت ہے کہ میں جب روایت پڑھتا ہوں اس کی ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہوں، یہ کیوں. تو میں نے آپ کے سامنے نظر کر دیا جو میرے ذہن میں تھا، اور یہ حقیقت ہے. آخری بار آئے. اب اس کو بھی میں ساری دنیا اسلام سے بھی کہوں گا، دنیا کے بڑے بہادروں سے بھی کہوں گا، اور تاریخ اسلام پر جو میرا موضوع ہے اس کے ثبوت پہ بھی کہوں گا. بس آخری بات اپنے موضوع کے ثبوت پہ بھی کہوں گا. کیا ہوا؟ علی آخری بار آئے، میدان جنگ سے پھر آئے تو فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ هَكَذَا، وہ سیدھا سجدے وسیع کرے یا حی یا قیوم. اب جملہ سنیے، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ نے رسول کے سجدے کی اس دعا کو قبول کر لیا اور انہیں فتح عطا کر دی. علی ظرفی غور کرو، کوئی اور ہوتا کہتا میری تلوار نے فتح دلائی، علی کہتے جاتے میرے بھائی کی دو روحانی زندگی نے سجدے نے دعا نے فتح کروائی. صلوات محمد و آل محمد. تلوار سے نہیں، بس یہی سے. بھائی سے محبت ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری تاریخ کو سمیٹ دینا ہے. حتیٰ فتح اللہ علی یدہ، اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح دے دی. فتح یا حی یا قیوم، رسول کے سجدے میں دعا کرتے رہنا. اس دعا نے فتح دلائی. علی فرما رہے ہیں میری تلوار نے نہیں. کتنی علی ظرفی ہے، بھائی کی بھائی سے کیسی محبت ہے. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی. ابھی وہاں سے عباس کا نعرہ بلند کر رہے تھے، میری آنکھیں نم ہو رہی تھی. بھائی کی بھائی سے محبت. علی نے آنکھیں کھولی، رسول کا چہرہ دیکھا. ایک اور بھائی ہے جس نے آنکھیں کھولی تو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. ثبوت ہے جب مولا ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی تو مولا علی سفر پر تھے، گھر میں آئے، واپس آئے. حضرت ام البنین نے لا کے اپنے بیٹے کو علی کی آغوش میں دے دیا. میں نے کبھی کہا ہے ماں کی فطرت ہوتی ہے، جب پہلی بار وہ بچے کو باپ کی آغوش میں دیکھتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کا چہرہ دیکھتی ہے. دیکھو کیا اثرات ہیں. یہاں بھی شاید یہی منظر ہے کہ ام البنین نے لا کر عباس کو مولا علی کے ہاتھوں پر دیا، لیکن چہرے پر نظر ہے. دیکھا علی نے سر جھکایا، بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں باہر نکالی، چومنا شروع کیا. اور ایک مرتبہ سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہاتھ نصرت حسین میں قطع کر دیے جائے گا. ام البنین نے بتلایا آقا جیسے ہی آپ کا بیٹا آیا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، جب حسین نے اپنی آغوش میں لیا تو آنکھیں کھولی. کیا فرمایا رحمہ مولا نے؟ وہ اپنے آقا کو پہچانتا ہے. ابو الفضل عباس. آج میں اگر یہاں ممبر پر ہوں آپ کے سامنے، 25 دن بھی جو گزرے تھے سر پر سایہ تھا، بیان کر چکا ہوں، خواب آپ کے سامنے رہا ہے. وہ ابو الفضل عباس جب حضرت ام البنین پہلی بار دلہن بن کر آئیں، تاریخ عالم و آدم میں کسی دلہن نے یہ منظر نہیں پیش کیا ہوگا جو حضرت ام البنین نے پیش کیا. آئیں، ناقے سے اتری، پہلی بار اس گھر میں آنا چاہا تو پہلا کام یہ کیا کہ جھک کر ڈیوڑی کے بوسے لینا چاہا.
اندر آئی، امام حسن امام حسین شہزادوں کے فرش پہ بٹھایا، چاروں طرف کئی چکر لگائے، سامنے کھڑی ہوگی شہزادوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس گھر میں کچھ بن کر آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے لباس دھو، آپ کے سر کے بالوں میں کنگھی کروں۔ وہ ام البنین، ایک ایسے شہزادے کی ماں کہ جس پر ناز تھا ام البنین کو۔ اس سے پہلے کہ میں آخری مصائب تک آپ کے ذہن کو لے جاؤں، شروع ہی میں اتنا کہہ دوں، یاد رکھیے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو منادی نے ندا دینا شروع کیا ہے، اہل مدینہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے، لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ وہ کہتا ہے ہر طرف سے شور کے ساتھ دروازے کھلتے تھے، لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، بلندی پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بیوی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا، ایک ہاتھ سے بیمار بچی کا سہارا، قریب آئی، آ کر پوچھا اے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا بیوی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ آخری فقرہ سنیے گا بس، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان بیوی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا اور بڑے خیز و غضب کے انداز میں پوچھا تو نے یہ تو کہا حسین قتل کر دیے گئے، یہ نہیں بتایا میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ یہ نہیں بتایا میرا عباس کیا کر رہا تھا۔ اور جب شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ عباس کے ہاتھ قطع ہوئے، چھوڑتا ہوا اتنا کہوں کربلا میں ان ہاتھوں کی قیمت اتنی تھی کہ امام حسین جب مقتل کی طرف بڑھے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بلندی پر سے کہ امام حسین ایک جگہ گھوڑے کی پشت سے اترے، کچھ زمین پر ڈھونڈ رہے ہیں، تو مجھے فکر ہوئی کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھا ایک کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے بجا رہے۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا۔ بس عزیزان اکرامی، تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم ہو جائے، بس دو جملے یہاں پر آئے مولا ابو الفضل عباس کے بعد میں سارے تفسیرات کو چھوڑ کر اتنا کہوں گا، دو وصیتیں حضرت عباس کی، دو وصیتیں بس ہمیشہ آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے، ایک چچا کی ایک بھتیجی سے محبت اور ایک بھائی کی ایک بھائی سے محبت، دونوں دو جملوں میں بات تمام ہے۔ آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ پوچھا کیوں؟ ایا مستحیل میرا سگیرا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آقا جب واپس پلٹے خیموں کی طرف تو اس مشکیلے کو علم کے ساتھ لے کر گئے ہوں گے، سکینہ تمہارے سزا نے تمہاری امانت واپس کر دی۔ دوسرا فکرہ، آقا میری لاش کو آپ مت اٹھائیے گا۔ ایک بھائی کی بھائی سے محبت و وفا کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا؟ آقا میری لاش آپ نہ اٹھائیے گا، چاروں طرف سے دشمن سمجھ لے گا عباس اٹھ گیا، آپ پر ہر طرف سے حملہ کرے گی، میری لاش زمین پائے گی۔ واہ عباس صاحب،